السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے وعدہ کر کے توڑنے والے لوگ، رشتہ داریوں کو توڑنے والے لوگ اور زمین میں جھگڑا اور فساد پیدا کرنے والے لوگ اصل میں ناکام لوگ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے سورہ بقرہ کی آیت 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ انکار کا طریقہ کس طرح اختیار کر سکتے ہو؟ جب کہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا یا پھر اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتے ہو، جبکہ تم بتاؤ کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہاری کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، اور ایسے میں تمہیں اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اس میں سیدھا سیدھا ایک عقلی سوال ہے، انٹلیکچول کوشچن ہے کہ کیا تم نے کوئی ایسی کریٹڈ، ایسی بنی ہوئی چیز دیکھی ہے کہ جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو؟ یا پھر تم لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر یہ بات کہے کہ ایک دن زور کی ہوا چلی اور اس ہوا سے پیڑ کی کچھ لکڑیاں ٹوٹ کر زمین پہ گریں اور پھر خود بخود اچانک ان سے ایک کرسی بن گئی، تو کیا آپ لوگ اس انسان کو عقل مند مان کر اس کی بات کو تسلیم کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ تو تمہارے اندر سینکڑوں ایسے علم اور عقل والے لوگ موجود ہیں جو تمہیں اس بات کی دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ بہترین بیلنس کے ساتھ اور بہت ہی بہترین پلاننگ کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا خامی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں ایک رتی کی بھی گنجائش ادھر سے ادھر ہوتی تو یہ دنیا اور یہ کائنات آپس میں ایک دوسرے سے سب خلط ملط ہو جاتا، مل جاتا، ٹکرا جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو پھر یہ غور کیجئے کہ جب ایک چھوٹی سی کرسی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے بن گئی، جو بے انتہا طریقے سے بیلنس اور بہت ہی ویل پلان اور ویل مینج طریقے سے چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے مشکل اور جٹل مشین ایک انسان کا جسم ہے، تو ہیومن باڈی جو ہے وہ دنیا کی سب سے ٹفیسٹ اور سب سے ٹپیکل مشین ہے، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی پلان طریقے سے ہر چیز کو بالکل صحیح جگہ رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ دنیا کی عام دوسری مشینیں تو کسی نہ کسی نے بنائی ہیں، لیکن جو سب سے ٹفیسٹ مشین اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ہے وہ کسی نے نہیں بنائی، وہ اپنے آپ بن گئی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی غور کر لیجئے کہ اللہ جو کریٹر آف دا یونیورس ہے، اس کے بنانے میں اور ہمارے کسی چیز کے بنانے میں کیا فرق ہے؟ مانو اتہاس یعنی کہ ہیومن ہسٹری کا ہر انوینشن، ہر ایجاد کسی نہ کسی انسپریشن کے بیس پہ ہوئی ہے، مطلب ہر ایجاد کرنے والے نے، انوینشن کرنے والے نے اس سے پہلے کوئی چیز دیکھی جس سے وہ انسپائر ہوا، اس کے اندر کریٹیوٹی ڈال کے اس کو موڈیفائی کر کے امپروو کر کے پھر اس نے کچھ بنایا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کو ہی لے لیں، ہوائی جہاز کے بنانے والے نے خود یہ کہا ہے کہ انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس سے انسپریشن حاصل کر کے اور پھر ایک ایسی چیز بنانے کی کوشش کی کہ جو آسمانوں میں اڑے اور انسان جس کے ذریعے سے آسمان میں سفر کر پائے، اڑ پائے۔ تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی انسپریشن ہر ایک انوینشن کے پیچھے ضرور رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم انسان کچھ بناتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری چیز کے مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک مٹکی بنانے والے کو مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک پینٹنگ کرنے والے کو کینوس کی، بورڈ کی، کلر کی اور پینٹ برش کی ضرورت پڑتی ہے۔
اس طرح ہم جو بھی بناتے ہیں اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ جب اللہ تعالیٰ کچھ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو کہیں سے انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے کوئی چیز بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو اس سے پہلے کوئی ڈیزائن ایسی موجود نہیں تھی انسانوں کی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسپائر ہو کے ہم انسانوں کو بنا دیا، یا اس سے پہلے کوئی ایسا مٹیریل بھی موجود نہیں تھا جس کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ہم انسانوں کو بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک ڈیزائن، ایکچوئل انوینشن خود کیا، اور اس کے بعد جس مٹیریل کی ضرورت تھی انسان کو بنانے کے لیے اس مٹیریل کو بھی اللہ پاک نے بنایا اور پھر اس سے انسان کو بنایا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ یہ دنیا اگر کسی نے نہیں بنائی ہے تو پھر وداؤٹ کریٹر یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ تو بہت سے لوگ اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب جواب ہے۔ جب آپ نے زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو کسی کریٹر نے، کسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے، تو آپ نے کوئی سسٹم بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جس کے پیچھے کوئی اس کا بنانے والا نہ ہو۔ جیسے کوئی ملک اگر کسی سسٹم کے اوپر چل رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اس سسٹم کا، اس کانسٹیٹیوشن کا بنانے والا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے موبائل فونز، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں، لیکن ان سب سسٹم کا ایک بنانے والا ضرور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور پھر میں تمہیں موت دوں گا۔ اب موت کے بارے میں بھی بے انتہا تھیوریز ہیں، بے انتہا ریسرچز ہیں کہ موت یہ ہے، موت وہ ہے، لیکن ایک چیز یہ فیکٹ ہے کہ چاہے ان تھیوریز میں کچھ سچائی ہو یا نہ ہو، ان ریسرچز میں کوئی سچائی ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر اور نہ کوئی عام آدمی، کوئی بھی موت سے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں بچا پایا ہے۔ مطلب دنیا میں آج تک کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کبھی مرا نہ ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے فلاسفر ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو یا کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو، مرنا سب کو پڑتا ہے، اور ہر ایک کو موت آئی ہے۔ اس قرآن نے بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، مطلب اس کو ایک دن ضرور مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بتاتے ہیں کہ دیکھو نہ تمہارے پیدا ہونے میں تمہاری کوئی اتھارٹی تھی، وہ میری اتھارٹی تھی جو میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد نہ تمہارے مرنے میں تمہاری کوئی اتھارٹی ہے۔ میں جب چاہوں گا، جو وقت میں نے طے کر رکھا ہے اس وقت تمہاری موت آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں نے ایسا بھی رکھا ہے کہ جب میں تمہیں پھر زندہ کروں گا، اور وہ وقت اس لیے ہے تاکہ تمہیں یہ جو زندگی دی گئی تھی اس کے اندر تم نے کیا کیا، کیا اچھے اور کیا برے کام کیے، کیا نیکیاں کری، کیا ظلم کیے، اس سب کچھ کا حساب میں اس وقت لوں گا جب میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کروں گا۔ تو اس وقت بھی تمہاری کوئی خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ تم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے کام کر کے آئے ہوں گے کہ جو چاہیں گے ہی نہیں کہ تمہیں کبھی کھڑا کر کے تم سے سوال کیا جائے، لیکن اس وقت بھی میری اتھارٹی ہوگی اور میں تمہیں کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو آج آیت 28 تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آیت 29 اگلے حصے میں بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کریٹر، اپنے بنانے والے کا شکر گزار بنائے، اور جو لوگ ناسمجھی میں اپنے بنانے والے کا ہی انکار کر بیٹھے ہیں انہیں صحیح عقل اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔